عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے ہماری جماعت نحوم، اس کے مضمون ریاضی حصہ اول، اس کے دوسرے سبق حقیقی اعداد، اس پر مبنی مختلف عنوانات کو سمجھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی عنوانات پر مبنی مشقی سیٹ 2 کے سوال کو حل کرنے والے ہیں، جس کا پہلا سوال اس طرح سے ہے کہ درج ذیل میں کون سا ناطق عدد کی کسر عشریہ کی صورت متوالی ہے اور کون سے عدد کی کسر عشریہ کی صورت متوالی غیر مختتم ہے، لکھیے۔ اس کے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے متوالی صورت اور متوالی غیر مختتم صورت کو سمجھا تھا کہ وہ کیسی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کے سوال کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں پہلی مثال، جو ہے 13/5۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ عدد 13/5 جو ہے اس کی عشریہ صورت متوالی ہے یا متوالی غیر مختتم ہے۔ تو اسے پرکھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ عدد 13/5 اس کے نصب نما میں 5 ہے اور شمار کنندہ میں 13 ہے، یعنی یہاں پر ہمیں 13 کو 5 سے تقسیم کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم عدد 13 کو 5 سے تقسیم کریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تقسیم کے لیے ہم یہاں پر یہ جو نصب نما کے موجود 5 ہے اسے اس مقام پر رکھیں گے، اور شمار کنندہ میں موجود 13 کو ہم اس مقام پر رکھیں گے۔ اب یہاں پر 13 کو 5 سے تقسیم کرنا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ 5 کی ضرب اگر 2 سے کرے تو ہمیں 10 حاصل ہوتا ہے، کیونکہ 5 دیا ہوگا 15، اس لیے ہم 15 نہ لیتے ہوئے 5 دونی 10 لیں گے، تو ہم لکھیں گے یہاں پر 2 اور نیچے لکھیں گے 10، اور اس میں سے 13 میں سے 10 کو تفریق کریں گے۔ جب ہم 13 میں سے 10 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3۔ اب یہاں پر ہمارے پاس جو باقی بچا ہے وہ 3 ہے، ہمیں اس عدد 3 کو 5 سے تقسیم کرنا ہے، لیکن عدد 3 جو ہے وہ 5 سے چھوٹا ہے، یعنی یہ عدد 3 5 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ہم اس جو خارجی قسمت کی جو مقام ہے یہاں پر 2 کے بعد ایک عشریہ لگائیں گے، اور جب ہم یہاں پر ایک عشریہ لگائیں گے تو ہم 3 کے بعد میں یہاں لگائیں گے 0، تو یہ ہو جائے گا 30۔ اب ہم 5 سے 30 کو تقسیم کریں گے، تو ہم جانتے ہیں کہ 5 کی ضرب اگر ہم 6 سے کریں تو ہمیں حاصل ہوتا ہے 30، یعنی 5 کا پہاڑ ہم 6 سے پڑھیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 30، اور پھر ہم یہاں پر 30 میں سے 30 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو ہمیں خارجی قسمت حاصل ہے وہ ہے 2.6، اور جو باقی حاصل ہے وہ ہے 0۔ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم نے 13 کو 5 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 2.6۔ اب ہم نے اس سے پہلے سمجھا تھا کہ عدد 2.6 یعنی عشرے کے بعد میں ایک ہی مقام ہے، یعنی یہ مختتم ہے، یعنی یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ متوالی صورت ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ دیے ہوئے ناطق عدد کی کسر عشریہ کی صورت متوالی صورت ہے۔ آئیے اس پر مبنی دوسرے سوال کو حل کرتے ہیں، جو ہمیں دیا گیا ہے 2/11۔ اب ہم نے جیسے اس سے پہلے دیکھا کہ 2/11 یعنی 11 سے 2 کو تقسیم کرنا ہے، تو پھر سے ہم وہی علامت بنائیں گے۔ نصب نما میں موجود 11 کو ہم اس مقام پر رکھیں گے، اور شمار کنندہ میں موجود 2 کو ہم اس مقام پر رکھیں گے۔ اب عدد 2 کو ہمیں 11 سے تقسیم کرنا ہے، یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ عدد 2 جو ہے وہ 11 سے چھوٹا ہے، مطلب 2 11 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں ہمیں یہاں پر اسے حل کرنے کے لیے ہم اوپر کی جانب لگائیں گے 0.، اور جب ہم 0.، لگائیں گے تو ہم یہاں پر لگائیں گے 2 کے بعد 0، یعنی ہو گیا 20۔ اب ہم 11 سے 20 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ 11 دونی 22 ہوتے ہیں، تو ہم یہاں پر 11 دونی 22 نہ لیتے ہوئے ہم لیں گے 11 × 11، یعنی 11 کی ضرب جب ہم 1 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 11، اور پھر جب ہم 20 میں سے 11 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 9۔ اب یہاں پر عدد 9 کو اگر غور کریں تو عدد 9 جو ہے یہ 11 سے چھوٹا ہے، یعنی یہ عدد 9 بھی جو ہے 11 سے تقسیم نہیں ہوتا، اور پھر عشریہ کے بعد یہاں پر ہمارے مقامات ہمیں مل گئے ہیں، تو ہم یہاں پر پھر لگائیں گے 0، یعنی اب دوبارہ ہمیں عشریہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم یہاں 0 لگائیں گے۔
پھر ہم جانتے ہیں کہ 11 کی ضرب اگر ہم 8 سے کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 88، اس لیے ہم لکھیں گے 11 8 اور یہاں پر لگائیں گے 88، اور پھر 90 میں سے 88 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2۔ اس طرح سے ہمیں عدد 2 حاصل ہو گیا۔ پھر ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو عدد 2 جو ہے وہ 11 سے چھوٹا ہے، تو پھر ہم یہاں پر صفر لگائیں گے، اور پھر ہم جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ 11 کی ضرب 1 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 11۔ پھر ہم 20 میں سے 11 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 9۔ پھر یہاں پر 9 کے بعد ہم دوبارہ صفر لگائیں گے، اور پھر 11 کی ضرب کریں گے 8 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 88۔ پھر 90 میں سے 88 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2۔ یہاں پھر ایک اور مرتبہ ہمیں 2 حاصل ہو گیا۔ پھر یہاں پر صفر لگائیں گے، اور دوبارہ صفر لگانے کے بعد 11 کی ضرب ہم 1 سے کریں گے، پھر ہمیں حاصل ہوگا یہاں پر 11، اور پھر 20 میں سے 11 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 9۔ اس طرح سے ہر بار ہمیں حاصل ہوگا 0.181818، یعنی ہر مرتبہ ہم 1 سے ضرب کریں گے، پھر 8 سے، اور اس طرح سے خارجی قسمت ہمیں لا تعداد حاصل ہوتی رہے گی۔ یعنی ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا خارجی قسمت ہے وہ اس طرح سے حاصل ہوگا، اور باقی جو ہوگا وہ 9 حاصل ہوگا۔ یعنی ہم یہاں پر کہیں گے کہ جب ہم نے 2 کو 11 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 0.181818، یعنی 1 اور 8 یہاں پر دہرائے گئے، یعنی یہ جو ہے قیمت لا تعداد ہو گئی۔ عاشرے کے بعد یہ قیمت جو ہے وہ اختتام پر نہیں ہے، ختم نہیں ہو رہی، یعنی اسے کہیں گے کہ یہ متوالی غیر مختتم صورت ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر کہیں گے کہ دیے ہوئے ناطق عدد کی کسر عاشرہ کی متوالی غیر مختتم صورت ہے۔ آئیے اب ہم تیسرے سوال کو حل کرتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے 29/16۔ 29/16 کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عدد 29 کو 16 سے تقسیم کرنا ہے۔ پھر سے ہم دوبارہ وہی نشان بنائیں گے، اور 16 کو رکھیں گے اس مقام پر، اور 29 کو رکھیں گے اس مقام پر، جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 16 کی ضرب اگر 2 سے کرے تو ہمیں 32 حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں پر 16 کی ضرب 1 سے کریں گے تو اوپر لکھیں گے 1 اور نیچے لکھیں گے 16، اور جب 29 میں سے 16 کو ہم تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 13۔ اب یہاں پر عدد 13 جو ہے وہ 16 سے چھوٹا ہے، یعنی 13 کو 16 سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے عاشریہ لگایا تھا، اسی طرح سے ہم اس مقام پر یہاں عاشریہ لگائیں گے اور یہاں لگائیں گے صفر۔ اب 16 کی ضرب جب ہم کریں گے 8 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 128، پھر 130 میں سے 128 کو ہم کریں گے تفریق تو ہمیں حاصل ہوگا 2۔ اب یہاں پر 2 حاصل ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم لگائیں گے 2 کے بعد صفر، اور 16 کی ضرب ہم کریں گے 1 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 16، اور یہاں پر جب ہم 20 میں سے 16 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 4۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ 4 جو ہے وہ پھر سے 16 سے چھوٹا ہے، اس لیے یہاں ہم لگائیں گے صفر، اور 16 کی ضرب ہم 2 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 32، اور 40 میں سے جب ہم 32 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 8۔ اب یہاں ہم لگائیں گے 8 کے بعد صفر، کیونکہ 8 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 16 جو ہے بڑا عدد ہے، تقسیم نہیں ہوتا۔ جب ہم 8 کے بعد صفر لگائیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ 16 کی ضرب جب ہم 5 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 80، اور 80 میں سے جب ہم 80 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا صفر۔ اس طرح سے یہاں پر ہمیں خارجی قسمت حاصل ہوا 1.8125، اور باقی جو حاصل ہوا وہ ہے 0۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے 29 کو 16 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 1.8125، اور کیونکہ یہ مختتم صورت ہے، متوالی صورت ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ متوالی صورت ہے، اس لیے ہم یہاں کہیں گے کہ دیے ہوئے ناطق عدد کی کسر عاشریہ کی متوالی صورت ہے۔ آئیے اب چوتھے سوال کو حل کرتے ہیں۔ چوتھا سوال دیا گیا ہے 17/125، یعنی ہمیں عدد 17 کو 125 سے تقسیم کرنا ہے۔ یہاں ہم دوبارہ وہی نشان بنائیں گے، اور 125 کو ہم رکھیں گے اس مقام پر، اور 17 کو رکھیں گے ہم اس مقام پر۔ اب یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ 17 جو ہے وہ 125 سے چھوٹے ہے، یہاں پر تقسیم کا عمل نہیں ہوتا، تو جیسا ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے 0.8 لگایا تو اسی طرح یہاں 0.8 لگا کے 17 کے بعد لگائیں گے 0، تو یہ جائیں گے 170۔ اب ہم 125 سے 170 کو تقسیم کرنے والے ہیں، تو ہم یہاں پر 125 کی ضرب کریں گے 1 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 125، اور 170 میں سے ہم 125 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 45۔ 45 عدد 125 سے چھوٹا ہے، تو ہم یہاں پر 45 کے بعد لگائیں گے 0، تو یہ جائے گا 450۔
اور 125 کی ضرب ہم کریں گے 3 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 375. 450 میں سے ہم 375 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 75. اب یہاں پر پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدد 75 جو ہے وہ 125 سے چھوٹا ہے، تو پھر ہم 75 کے بعد لگائیں گے صفر تو ہو جائے گا 750. اور 125 کی ضرب جب ہم 6 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 750. 750 میں سے ہم 750 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا صفر. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خارجی قسمت جو ہے وہ ہے 0.136 اور باقی جو ہے وہ ہے صفر. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم نے 17 کو 125 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 0.136 اور یہ جو صورت ہے یہ متوالی صورت ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ دیے ہوئے ناطق عدد کی کسر عشریہ کی صورت متوالی صورت ہے. اس طرح سے مشقی سیٹ 2.1 کے پہلے سوال کے 4 سوالات کو حل کیا. آئیے اب ہم 5ویں سوال کو دیکھتے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے 11/6. یعنی ہمیں یہاں پر عدد 11 کو 6 سے تقسیم کرنا ہے، تو جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا تھا کہ ہم یہاں پر ایک نشان بنائیں گے اور سب سے پہلے یہاں لکھیں گے اس مقام پر 6 اور پھر لکھیں گے اس مقام پر 11. ہم جانتے ہیں کہ 6 کی ضرب اگر ہم 1 سے کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 6 اور جب ہم 11 میں سے 6 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 5. اب کیونکہ عدد 5 جو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ 6 سے چھوٹا ہے، یعنی عدد 5 6 سے تقسیم نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہاں پر لگائیں گے عشریہ اور اس مقام پر لگائیں گے صفر. اور ہم 6 کی ضرب کریں گے 8 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 48 اور جب 50 میں سے 48 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 2. اسی طرح سے جیسے ہم نے اس سے پہلے کیا کہ 2 کے بعد دوبارہ ہم یہاں پر صفر لگائیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 20 اور پھر 6 کی ضرب ہم کریں گے 3 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 18 اور 20 میں سے جب ہم 18 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا دوبارہ 2. یہاں پر دوبارہ 2 کے بعد ہم لگائیں گے صفر اور پھر 6 کی ضرب کریں گے 3 سے تو ہمیں دوبارہ حاصل ہوگا 18. 20 میں سے ہم 18 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا دوبارہ 2. پھر سے ہم یہاں صفر لگائیں گے اور پھر 6 کی ضرب 3 سے کریں گے تو دوبارہ 18 حاصل ہوگا اور وہی عمل دہرانے کے بعد دوبارہ ہمیں 2 حاصل ہوگا. یعنی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہر مرتبہ ہمیں 2 جو ہے وہ باقی آ رہا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ جو خارجی قسمت ہوگا وہ ہوگا 1.833، یعنی یہاں پر 3 دہرایا جائے گا اور باقی جو ہمیں ملے گا وہ رہے گا 2. یعنی ہم کہیں گے کہ جب ہم نے 11 کو 6 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 1.83333 اور کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ متوالی غیر مختتم صورت ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ دیے ہوئے ناطق عدد کی کسر عشریہ کی متوالی غیر مختتم صورت ہے. اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ہمارے دوسرے سبق حقیقی اعداد اس کے مشقی سیٹ 2.1 کے پہلے سوال کے 5 ضمنی سوالات کو حل کیا. اگلے ویڈیو میں ہم اسی کے دوسرے سوال کو حل کریں گے.